رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ بارش موسلادھار برس رہی تھی۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو لائٹ بند نہ کیجیے گا، کیونکہ آج کی کہانی ایک ایسے ہوٹل کے کمرہ نمبر 313 کی ہے جہاں جانے والا شاید واپس تو آ جاتا تھا، مگر پہلے جیسا کبھی نہیں رہتا تھا۔ احمد ایک ٹریول ولاگر تھا۔ وہ نئی نئی جگہوں پر جا کر ویڈیوز بناتا تھا۔ ایک دن اسے ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں جانا پڑا۔ شام تک کام ختم ہوا تو اچانک شدید بارش شروع ہو گئی۔ واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ مجبوراً اسے پرانے ہوٹل میں رات گزارنی پڑی۔ ہوٹل کا نام تھا شاہین گیسٹ ہاؤس۔ ہوٹل کافی پرانا اور ویران لگ رہا تھا۔ استقبالیہ پر بیٹھا بوڑھا آدمی عجیب نظروں سے احمد کو دیکھ رہا تھا۔ ایک رات کے لیے کمرہ چاہیے، احمد نے کہا۔ بوڑھا چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کمرہ تو صرف ایک خالی ہے، 313۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ احمد نے پوچھا، کیا ہوا؟ بوڑھا فوراً بولا، کچھ نہیں، چابی لے جاؤ۔ احمد لفٹ کی بجائے سیڑھیاں استعمال کرنے لگا۔ تیسری منزل پر پہنچتے ہی اسے عجیب سی ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے فریزر کھول دیا ہو۔ راہداری میں مکمل خاموشی تھی، صرف بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمرہ 313 راہداری کے بالکل آخر میں تھا۔ دروازہ پرانا اور خراشوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے ناخنوں سے اسے نوچا ہو۔ احمد نے دروازہ کھولا۔ کمرہ عام سا لگ رہا تھا۔ ایک بیڈ، ایک الماری اور دیوار پر ایک پرانا آئینہ۔ رات کے 1 بجے احمد کی آنکھ کھل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکایا ہو۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ وہ اٹھا، دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ راہداری مکمل خالی تھی۔ احمد واپس بستر پر آ گیا، مگر 5 منٹ بعد پھر وہی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس بار اس نے دروازہ فوراً کھولا، پھر بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اسے دور راہداری کے آخر میں ایک سیاہ سایہ نظر آیا جو اگلے ہی لمحے غائب ہو گیا۔ احمد نے سوچا شاید وہم ہوگا۔ وہ دوبارہ سو گیا، مگر رات تقریباً 2 بجے کمرے کے باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ احمد غصے میں اٹھا، باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ نل بند تھا، پانی کہیں نہیں تھا، مگر آئینے پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، یہاں سے چلے جاؤ۔ احمد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔
اس نے فوراً موبائل نکالا، تصویر لینے لگا، لیکن تصویر لینے سے پہلے ہی الفاظ غائب ہو گئے، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اب احمد واقعہ ہی ڈر گیا تھا۔ اس نے نیچے استقبالیہ پر فون کیا۔ بوڑھے آدمی نے فون اٹھایا۔ احمد نے ساری بات بتائی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بوڑھا بولا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ 313 اچھا کمرہ نہیں ہے۔ احمد چیخ پڑا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، 5 سال پہلے ایک لڑکی اس کمرے میں مری تھی۔ تب سے عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ یہ سن کر احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صرف کھڑکی سے بجلی چمکنے کی روشنی آ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، کوئی جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ احمد نے آہستہ آہستہ مڑ کر دیکھا۔ جو اس نے دیکھا اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک سفید لباس والی لڑکی، لمبے سیاہ بال اور چہرہ بالکل سفید، وہ خاموشی سے احمد کو گور رہی تھی۔ احمد دوڑ کر دروازے کی طرف بھاگا، مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا دی، لیکن دروازہ جیسے کسی نے دوسری طرف سے پکڑ رکھا ہو۔ پھر اچانک اسے اپنے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی، تم بھی یہیں رہ جاؤ۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا۔ لڑکی اب اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے سیاہ مایہ بہہ رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ لڑکی غائب تھی۔ دروازہ کھل گیا۔ احمد فوراً کمرے سے باہر بھاگا۔ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے پہنچ گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ ہوٹل چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنے موبائل کی تصاویر دیکھیں۔ تمام تصاویر نارمل تھیں، سوائے ایک کے۔ ایک تصویر میں احمد بستر پر سو رہا تھا اور اس کے بالکل پیچھے وہی سفید لباس والی لڑکی کھڑی تھی۔ مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی، تصویر کے نیچے تاریخ آج کی نہیں تھی، بلکہ 5 سال پرانی تھی۔ وہی دن جس دن اس لڑکی کی موت ہوئی تھی، اور آج تک کسی کو نہیں معلوم کمرہ نمبر 313 میں واقعی کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر آپ کبھی کسی پرانے ہوٹل میں ٹھہریں اور آپ کو کمرہ 313 دیا جائے تو ایک بار ضرور سوچ لیجئے گا، کہیں دروازے کی دوسری طرف کوئی آپ کا انتظار تو نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو چینل کو
सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।